السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، فصل لربک وانحر۔ معزز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں مبارکہ تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے: ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ دو جہان والے رب کے لیے ہے۔ اور دوسری آیت جو سورہ کوثر کی آیت ہے، فصل لربک وانحر، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ معزز سامعین، یہ جو عشرہ اب شروع ہونے جا رہا ہے، بہت ہی بابرکت، بہت ہی مقدس عشرہ ہے۔ یعنی اب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، انشاءاللہ آج سے ماہ ذو الحجہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو اس ماہ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی خاص فضیلت و عظمت نہ صرف قرآن میں بیان ہوئی ہے بلکہ احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ فجر کے اندر ہے، والفجری، قسم ہے وقت فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی۔ معزز سامعین، صبح کا وقت یعنی وقت فجر چونکہ دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے، اس لیے اس وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ بعض علماء نے اس آیت میں خاص 10 ذو الحجہ کی صبح بھی مراد لی ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں جن کو اللہ تعالی خصوصی تقدس عطا فرما چکا ہے، اور اس میں عبادت کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ والشفع یعنی جفت سے مراد 10 ذو الحجہ یعنی قربانی کا دن ہے۔ والوتری، اور طاق یعنی اس سے مراد عرفے کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جب پوری دنیا کے لوگ مکہ مکرمہ میں عرفات کے میدان میں حج مناتے ہیں 9 ذی الحجہ کو۔ ان ایام کی قسم کھانے سے گویا کہ ان کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی بھی عمل 10 ذو الحجہ یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے دوران کیے جانے والے نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی وہ اعمال جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں اور وہ اعمال جو ہم ان 10 دنوں میں انشاءاللہ کریں گے، ان اعمال کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت دوسرے دنوں میں کیے گئے نیک اعمال کی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی جان اور اپنا مال ان سب کو ہلاکت اور خطرے کی جگہ میں ڈال دیا اور پھر ان میں سے کوئی بھی چیز یعنی نہ مال اور نہ جان واپس لے کر لوٹا، یعنی شہید ہو گیا،
تو پھر یہ شہادت سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ماہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی ایک کا قربانی کرنے کا ارادہ بھی ہو اور اس کو چاہیے کہ وہ جانور ذبح کرنے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے۔ اس لیے معزز سامعین، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے جسم کے تمام غیر ضروری بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لینے چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث میں فضیلت عشرہ ذوالحجہ بہت جگہ بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذوالحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ فضیلت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی کیا فضیلت ہے؟ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ آنے والا سال جو ہے 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنی قربانی ذبح کرتے وقت موجود رہو، کیونکہ پہلا قطرہ خون کا گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قربانی نہ کرنے پر وعید بھی ارشاد ہوئی ہے، یعنی وہ شخص جو قربانی کی طاقت بھی رکھے لیکن قربانی نہ دینے کا ارادہ رکھتا ہو، اس طرف اس کا دماغ نہ جاتا ہو، تو اس کے لیے بھی وعید ہے۔ جیسا کہ مسند احمد میں ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو شخص گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ معزز سامعین، اگر ہم غور کریں قربانی کا فلسفہ ہے کیا، یہ ہمیں قربانی کس واقعے کی یاد دلاتی ہے، تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ وہ ایسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کرام کا خواب چونکہ سچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور مکہ مکرمہ سے لے کر مینا میں روانہ ہو گئے اور مینا میں ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری بھی ساتھ لی۔ جب مینا میں داخل ہونے لگے تو شیطان بہکانے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری۔ دونوں باپ بیٹا آگے بڑھے تو تھوڑی دور جا کر شیطان پھر بہکانے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہہ کر اس کو 7 کنکریاں ماری۔ ایک بار پھر دونوں باپ بیٹا آگے بڑھے تو پھر شیطان نے تیسری بار بہکانے کی ناکام کوشش کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری اور آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ ابھی ذبح بھی نہ کرنے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ پھر اللہ پاک نے ایک مینڈا جنت سے بھیجا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف سے ذبح کر دیا۔ چونکہ دونوں باپ بیٹے دل و جان سے اپنے اس کام کی انجام دینے کو طے کر چکے تھے جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا، دونوں باپ بیٹے نے اپنی طرف سے اطاعت الہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز سامعین نیت دیکھی جاتی ہے، اور اپنی نیت میں یہ دونوں باپ بیٹے بالکل سچے تھے۔ اور یہی واقعہ اگر غور کیا جائے قربانی کے آغاز کا واقعہ ہے،
اور حج کے موقع پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کا آغاز بھی اسی واقعہ سے ہوا ہے، اور اب حج کے موقع پر ہر حاجی مینا میں 3 بار 7 کنکریاں مارتا ہے اور اس کو حج کا رکن قرار دیا گیا۔ اور جن 3 جگہوں پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا، اب وہاں نشاندہی کے لیے پتھر کے مینار بنا دیے گئے ہیں، اور اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر سال 10 ذی الحجہ کو جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا۔ اگر غور کیا جائے تو جانور کی قربانی دینے کے حکم میں یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی محبت میں تمام خواہشات نفسانیہ کو ایک ایک کر کے اگر ذبح بھی کرنا پڑے تو ضرور ذبح کر دو۔ اسی لیے اگر کوئی شخص جانور کی قربانی تو بڑے شوق سے کرتا ہے، لیکن اپنی خواہش نفس اور گناہوں کو نہیں چھوڑتا اور نہ ہی اس کی فکر کرتا ہے، اگرچہ قربانی دینے سے واجب تو اس کے ذمے سے اتر گیا، مگر قربانی کی اصل حقیقت اور اصل روح سے محروم رہ گیا۔ معزز سامعین، قربانی کی ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کا عزم ہو تو اس کو بھی خاص طور پر دعاؤں کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جانور کی ہی نہیں قربانی کی، بلکہ اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارا تھا، اور جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا فوراً تعمیل کی، حتیٰ کہ اپنا مال، اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنا وطن، اپنا مکان، اپنا لخت جگر، غرض سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان فرمایا، جس کا ذکر انشاءاللہ میں آئندہ آنے والے لیکچرز میں کروں گی۔ اس لیے ہمیں بھی معزز سامعین اپنے اندر یہی جذبہ ابراہیمی پیدا کرنا چاہیے کہ دین کا جو تقاضا بھی سامنے آئے، جس وقت بھی آئے، جیسا بھی آئے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھی سامنے آئے اس پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔